دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستو لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستاں مجھ کو زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں زبان عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی قفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی بہت مجبور کرتی ہے میری آغوش مجھ کو بہت مجبور کرتی ہے میری آغوش مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو کہاں تک ضبط غم ہو دوست راہ محبت میں کہاں تک ضبط غم ہو دوست راہ
سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے اختر، ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اے مظہر، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، زبان سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جاں مجھ کو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، تفسیر موضوع القرآن کے مصنف۔ انہوں نے لکھا ہے اس تفسیر میں کہ عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ حدیث کا نقل کیا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت تو میرے غصے میں دوڑ گئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے عرش اعظم کے سامنے کیوں لکھایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ مراحم خسروانہ ہے، شاہی رحم ہے۔ جب ملزم اور مجرم سپریم کورٹ سے ہار جاتا ہے اور قانوناً وہ اب پھانسی کی سزا پا گیا تو پھر شاہ سے رحم کی اپیل کرتا ہے اور شاہ کو خط لکھتا ہے کہ اب ہم قانون سے پھانسی پر چڑھ جائیں گے، لیکن آپ کو اختیار ہے کہ آپ قانون سپریم کورٹ سے بالاتر ہو کر اپنے شاہی رحم سے ہم کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شاہی رحم کو تحفظ اور محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ہمارا قانون کے روح سے قابل مغفرت نہ ہوا تو ہم شاہی رحم سے اس کو معاف کر دیں۔ لیکن یہ شاہی رحم اگر یہی مانگ لیا جائے، کیونکہ وہاں زبان اور درخواست اور دعا عمل کا موقع نہیں ہے، دنیا عمل کا موقع ہے، وہاں جزا کا موقع ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کبھی اس شاہی رحم کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ اے خدا قیامت کے دن اگر ہم قانون شریعت کے مطابق اور قانون عدالت قیامت کے مطابق
مغفرت ہماری نہ ہو سکے تو اپنے شاہی رحم کو میری مغفرت کے لیے آپ ہماری قسمت میں لکھ دیجیے. یہ دعا کیسی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں یہ شاہی رحم برائے مغفرت گنہگارہ اللہ اپنی رحمت سے مقدر کر. پھر یہی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مسجد فتح پوری میں عبادت کیا کرتے تھے کئی گھنٹے. ایک دن کئی گھنٹے عبادت کر کے نکلے تو دہلی کی جامع مسجد فتح پوری کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. اس پر نظر پڑ گئی. دل اللہ کے نور سے نور بھر کر پیمانے قلب سے چھلک رہا تھا اور چھلک کر آنکھوں میں اور چہرے پر چھلک رہا تھا. یہ ہے سیما کی تفسیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کی کیا شان ہے، ان کو دیکھ کے پہچان جاؤ گے. سیما فی وجوہہم من اثر السجود. راتوں کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کا نور سے ان کا دل بھر کر ان کے چہرے پر چھلکتا ہے اور آنکھوں سے ٹپکتا ہے. قلب سے چھلکتا ہے، چہرے سے چھلکتا ہے، قلب سے چھلکتا ہے. ورفل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، نور بھر کر دل سے باہر ہو جاتا ہے. اس کا نام انگریزی میں کیا ہے؟ ورفل. بھر گیا دل میں اللہ کا نور بھر گیا اور بھر کر النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے عزیز و دوستو، سورہ الحمد میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے ہدایت مانگو سیدھے راستے کی طرف. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ قیامت تک اللہ سے مانگنی ہے، یعنی اپنی موت تک اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. جس دن انسان مطمئن ہو گیا کہ میں سیدھے راستے پہ آ گیا، میرے اعمال درست ہو گئے، میرے احوال درست ہو گئے، وہیں سے اس کی گمراہی کا سفر شروع ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں یہی چیز نظر آتی ہے. تمام اعمال کے بعد اللہ سے رو رہے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما لے، سیدھا راستہ دے دے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، سیدھا راستہ دے دیجئے. ہم چند نوافل اور ذکر اذکار کرنے کے بعد اپنے آپ کو متقی اور بڑا پارسا سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی طرف تزکیہ کی نسبت مت کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون تقوی والا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. مخلوق کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. ہمارے دل و دماغ پر جو باتیں گزر رہی ہیں جس کا کسی کو ادراک نہیں، لیکن رب العالمین سب کو جانتے ہیں. تو میرے دوستو عزیزو، یہ زبردست چیز ہے مانگنے کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے. کون سا سیدھا راستہ؟ جس پر انبیاء چلے، اولیاء اللہ چلے. یہ وہ راستہ ہے جو آپ تک پہنچتا ہے، جو جنت تک ہمیں پہنچاتا ہے. لیکن دیکھیں اس راستے کو مانگنے کے اور چلنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک اراد الطریق ہے، ایک ایثار الی المطلوب ہے. ایک کیا آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے لاہور جانا ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ سوراب گوٹ چلے جائیں، یہاں سے فلانے بس میں بیٹھ جائیں اور اتنے کا ٹکٹ لے لیں اور آپ لاہور پہنچ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اراد الطریق. یہ کتابیں یہی کام کرتی ہیں. اس کے اندر اراد الطریق ہے، راستہ دکھایا گیا کہ یہ راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ راستہ جنت تک پہنچتا ہے. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہمیں حج پہ جانا ہے
اور ہم سوچ رہے کیسے جائیں گے، کیسے سارے معاملات کریں گے. کوئی حاجی مل گیا، اس نے کہا میرے ساتھ چلے، بس جہاں جہاں میں جاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا، 5 دن بعد آپ کا حج ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس جو میں کر رہا ہوں 5 دن تک آپ وہ کرتے رہیں تو خود بخود حج ہو جائے گا. تو میرے دوستو عزیزو، یہ راستہ بھی ہدایت کا یہی ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہم ان کا دامن پکڑ لیں، جہاں وہ پہنچیں گے وہیں ہم بھی پہنچیں گے. حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک زبردست ملفوظ بیان کرتے تھے جو ہمارے لیے، خصوصاً میرے لیے، ایک کیمیا کا اثر رکھتا ہے اور ایک ٹونک کا، ایک طاقت کے شربت کا اثر رکھتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، ہم سے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ چل سکتے، ہم کیسے اللہ والوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ جنت میں پہنچ سکتے. بڑی خوبصورت مثال دی. فرمایا ایک ٹرین جا رہی ہے یہاں سے لاہور، اس انجن کے ساتھ فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں جس میں اے سی بھی ہے، آرام دہ سیٹیں بھی ہیں، بستر بھی ہے، کمبل بھی ہے، چادر بھی ہے، کھانے بھی ہیں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے. اب یہ نیک اللہ والے تو اس میں بیٹھ گئے، عبادت، ریاضت، گناہ چھوڑنے کا غم، سارے امور جو اللہ نے دیے تھے اس پر عمل کرنے کے بعد فرسٹ کلاس کا ٹکٹ مل گیا، اس میں بیٹھ گئے. اب کچھ ہمارے میرے جیسے بھی نالائق ہے جن کا کوئی عمل سیدھا نہیں ہے، کوئی عمل اخلاص والا نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ فرمایا اسی ٹرین کے آخر میں 3rd کلاس کے ڈبے بھی ہیں جو چوں چاں بھی کر رہے ہیں، گرم ہوا کے تھپیڑے بھی لگ رہے ہیں، اندھیرا بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی آرام دہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈبے بھی وہیں پہنچیں گے جہاں فرسٹ کلاس کے ڈبے پہنچتے ہیں. فرما یہی مثال ہے ہم گناہگاروں کی کہ ہم اللہ والوں سے اگر تعلق قائم کریں ہیں لیکن تعلق بھی حقیقی تعلق ہو، صحیح تعلق ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم بھی وہیں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچیں گے. تکلیف ضرور ہوگی، مشقت ضرور ہوگی، وہ راحت کا سامان نہیں ہوگا، لیکن پہنچیں گے وہی. تو میرے دوستو عزیزو، ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایثار الی المطلوب. اللہ تک پہنچ جانا یہ اہل اللہ کا کام ہے. ہم کسی بزرگ کا دامن پکڑتے ہیں اسی لیے پکڑتے ہیں کہ جہاں وہ پہنچے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کسی بزرگ کا دامن پکڑا ہے، انہوں نے بھی آگے کسی بزرگ کا، تو یہ سلسلہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہی کم ہے کیا ہمارے لیے کہ گویا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے. سوچے ذرا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں. اور یہی عادت اللہ، یہی اللہ کا طریق چلا آ رہا ہے، اسی ذریعے سے سب نے اللہ کا راستہ طے کیا. تو میرے دوستو عزیزو، ہدایت مانگی اللہ سے. آج ضلالت اور گمراہی کے محور میں، بھنور میں ہم پھنسے ہوئے. ہمیں ہر وقت خدا تعالی سے ہدایت چاہیے. صبح کو ہم نے دکان کھولی، کاروبار فیکٹری کھولی، ایک زبردست آرڈر لگ گیا، خوشی سے نہال ہوئے، فجر ظہر کی 4 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل بھی شکرانے کے ادا کیے، اور خوب اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی. میرا مالک تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، ایسا پیارا مالک ہے میرا. لیکن شام کو دکان بند کرتے ہوئے وہی پیسے کوئی ڈاکو چھین کر لے گیا. اب بالکل ریورس گیئر لگ گیا. اللہ سے ناشکری، اللہ سے شکوہ شکایت شروع ہو گیا کہ یا اللہ اس پریشانی کے لیے، اس بلا اور مصیبت کے لیے میں ہی ملا تھا. میں نے تو کیا کچھ سوچا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں سوچا تھا. آج ہمارے ذہن میں فوراً ایک وسوسہ آتا ہے، کیوں لیا آپ نے؟ میں نے کوئی گناہ کا سوچا تھا؟ میں نے تو سوچا تھا میں اس سے اپنے حلال آمدنی سے اپنے گھر بار کو پالوں گا، جو کہ میرے اوپر فرض ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا تھا. آپ نے وہی مجھ سے چھنوا دیا. میرے دوستو عزیزو، امتحان اسی کا لیا جاتا ہے کہ جس کو آگے مراتب اور منصب دینا ہوتا ہے، جس کو اپنا بنانا ہوتا ہے، جس کو محبوب بنانا ہوتا ہے. سب سے زیادہ امتحان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گئے، اسی لیے اس کے بعد صحابہ کے لیے گئے. ان کے حالات تو پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا امتحان کیا امتحان ہے. کوئی امتحان نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا امتحان لیا گیا. کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ جاتے تھے کہ یا اللہ کیسے ہم دین کا کام کریں گے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اور کوئی اسباب اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے دین کو پھیلانے کا.
لیکن دل میں کیسا ایمان اور یقین ہے کہ کہتا ہے جی ہم ہی جیتیں گے، ہمارا ہی دین فاتح ہوگا، ہمارا ہی دین غالب ہوگا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت تھی۔ یہی طریقہ آج بزرگان دین کا خانقاہوں میں چلا آ رہا ہے، جہاں کھانے پینے کا ماحول ہے، عبادات اور ریاضات نہیں کرائی جاتی، تقوی اور تعلق مع اللہ پر درس و تدریس نہیں ہوتا، تعلق مع اللہ کا سبق نہیں دیا جاتا، وہ خانقاہ نہیں ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ خواہ مخواہ ہے، یعنی ایسے بیکار چیز ہے۔ پھر فرماتے تھے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ۔ اصلی خانقاہ وہاں ہے جہاں اللہ اللہ کرنا سکھایا جائے۔ سالک کی اور صوفی کی مثال ذکر اللہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی کے ساتھ ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ دنیا کے اندر اس کو بتائے اتنے پھول ہیں، اتنی رنگینیاں ہیں، اتنی گھاس ہے، اتنی فلانی چیز ہے اور اتنا سب کچھ مزہ ہے، وہ کہتی میرے لیے تو گدلا پانی بھی حیات کا سبب ہے، گدلا پانی بھی، گندا پانی بھی حیات کا سبب ہے، اس سے نکلنے میں تو میری موت ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے دل کی حیات ذکر اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، گویا اس کا دل مردہ ہے۔ ہم جو یہ سمجھتے کہ یہ صوفیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ذکر کرنے کا، انہی کا کام ہے، اللہ کے رسول نے یہاں کوئی صوفی کی قید نہیں لگائی، یہ سالک کی قید نہیں لگائی، یہ کسی مرید کی قید نہیں لگائی۔ آپ نے تو عامت المسلمین کو سب کو کہا کہ بابا جس کو اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے وہ میرا اللہ کا ذکر کرے، اور جس نے اپنے دل کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا ہے کہ میرا دل مردہ ہو تو وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہدایت کو مانگے اللہ سے، دین پر استقامت اور ہدایت کا حاصل ہو جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ہماری ماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی باری میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ کون سی ایسی دعا ہے جو سب سے زیادہ آپ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں آتے ہیں، میری باری ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ دعا پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے۔ آپ کا تو دل قائم تھا، آپ کے ذریعے سے دین قائم ہوا ہے، آپ کو نہیں ضرورت تھی، یہ تعلیم ہمیں دی کہ یہ دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سن لی وہ دعا پڑھ لی۔ مانگنے والے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ مانگنے والا تو رٹا لگاتا ہے، ایک بھکاری صبح کو نکلتا ہے، اگر 50 آدمی بھی اس کو نہ دیں تو وہ 51ویں کے پاس جاتا ہے، وہ نہیں رکتا کہ یار آج تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، چلو آج گھر چلے جاتے ہیں۔ نہ میں اپنا کام شام تک پورا کروں گا۔ اور ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کو اطلاع دیتے۔ بعض لوگ تو حکم دیتے ہیں الیاذ باللہ، ہاں میرا یہ کام ہے کر دینا، میں جا رہا ہوں۔ اور اکثر و بیشتر ہم کیا کرتے ہیں؟ اطلاع دیتے ہیں ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے۔ مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں مانگنا کس طرح؟ جیسے چھوٹا بچہ ماں سے مانگتا ہے، کہتے ہیں نا ضد کر 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 کے آخرکار تم نے یہ چیز لے ہی لی، اسی طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دعا کو کم سے کم 3 دفعہ کرے، تاکہ کثرت کا درجہ تو ہو جائے کہ کثرت سے دعا مانگا کرو، تو کم سے کم ایک دعا کو 3 دفعہ۔ اب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے۔ اسی کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم کر دے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرا سلام ہمارا باہر ہوتا ہے،
نماز کے دوران ہماری زندگی کے سارے امور طے ہوتے ہیں، ہمارے سارے کاروبار طے ہوتے ہیں، ہمارے تمام خیالات اور افکار سب طے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہدایت مانگی اللہ سے۔ آج ہم ہدایت سے بہت دور ہو گئے، آج ہم ہدایت سے بہت دور ہو گئے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دن بدن شرک و بدعات ہمارے معاملات کے اندر گھستی چلی جا رہی ہے۔ کسی کو دیکھ لیا نماز کے بعد انگوٹھا چومتے ہوئے، بلا سوال کسی سے پوچھے ہم نے بھی چومنا شروع کر دی۔ بھائی پوچھو کیوں چوما ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے چوما ہے، صحابہ نے چوما ہے، کسی نے چوما، دین تو ان سے ملا ہمیں، چومنے والوں سے تھوڑی دین ملا ہمیں۔ لیکن ہم بلا سوچے سمجھے یہی چیز ہے، اللہ سے ہدایت مانگے، ہر چیز میں ہدایت مانگے۔ حدیث میں آتا ہے نا، قرآن کریم میں آئے تھے نا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جنہوں نے بڑے گناہ کر لیے، اللہ کو بہت ناراض کر لیا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں جب یہ شیطان نے یہ آیت سنی، صاح ابلیس و جنودہ، شیطان اور اس کے لشکر نے چلائے، وحسا علی رأسہ التراب، اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا۔ یہ کیا، ہماری ساری محنت برباد ہو گئی کہ ہم ایک شخص کو محنت کر 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 کے گناہ میں لگائے، اور وہ 10 سال گناہ کر کے 10 منٹ توبہ کرے، اللہ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا۔ بولا یہ تو کاروبار لاس میں چلا گیا، برباد ہو گیا ہمارا، پریشان ہو گیا۔ میٹنگ بلائی اپنے تمام کارندوں کی، تو اس میں ایک نہایت ہی بدبخت تھا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں ان کو ایسے کام میں لگا دوں گا کہ اب ان کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ کہا جلدی بتاؤ ایسا کیا کام میں لگاؤ گے جو تمہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ کہا میں گناہ کے کام ان کو دین بنا کے سکھا دوں گا، اور دین کے کام میں کوئی توبہ نہیں کرتا ہے، یعنی ان کو بدعات میں لگا دوں گا، ایسے ایسے رسم و رواج میں لگا دوں گا جس کو یہ کار ثواب سمجھ کے کریں گے، اور پھر فلا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کریں گے، اور ولا یرون، اور تو نہیں دیکھے، وہ نہیں دیکھیں گے، الا انہم علی الحق، وہ تو کہیں گے میں تو حق پر ہوں۔ سوچے تو میرے دوستو عزیزو، جیسے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہدایت بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اطاعت اور فرما برداری بھی دور ہوتی جا رہی ہے، چند ہمارے پاس طاعات رہ گئی ہے، وہ بھی رسمن رہ گئی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ رسمن پڑھتے ہیں، دل ہمارا حاضر نہیں ہے، جسم کو ہم گھسیٹ کے لے آتے ہیں، یہ بھی شکر ہے اللہ کا کہ جسم کو ہم گھسیٹ کے لے آتے ہیں، نہ چھوڑیں اس کو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ایک دن ہمارا دل بھی لگا دے گا، ایک دن اللہ ہمارا دل بھی لگا دے گا۔ لیکن میرے دوستو عزیزو، اللہ سے مانگے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشا، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لو، ہدایت بھی مل جائے گی، تقوی بھی مل جائے گا، طہارت بھی مل جائے گی، تزکیہ بھی مل جائے گا، اعمال صالحہ بھی مل جائیں گے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، دیکھو بادشاہ سے اگر دوستی ہو گئی نا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب نہ مکان بنانے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے، نہ کسی دشمن کی پریشانی کی ضرورت ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب بادشاہ خود آپ کا گھر بھی صحیح بنائے گا، کیوں؟ وہ دوسروں کو کیسے بتائے گا کہ یہ میرا دوست جھوپڑی میں رہتا ہے؟ اپنے مزاج کے مطابق آپ کا گھر بنوائے گا، اور اگر بادشاہ کے دوست کو کوئی دشمن مارے یا ستائے، بادشاہ برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا، کہے گا کسی کی جرت میرے دوست کو ستائے۔ فرمایا اللہ سے دوستی کر لو، ساری فکریں ختم، ساری فکریں ختم، روزی کی فکر بھی ختم، روٹی کی فکر بھی ختم، لگوٹی کی فکر بھی ختم، گھر بار کی فکر بھی ختم، اللہ سب کچھ دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، لوگ اپنا مال لٹا کر دے کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور شکر سے سر جھکا کے کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری چیز کو قبول کر لیا، اور ایک شخص سے اسی شخص سے مانگتا ہے، نہیں دیتا، کیا وجہ ہے؟
یہی اللہ کی دوستی ہے کہ اللہ کہتے ہیں نا دیوانہ باش تا غم دیگر آخورن، دیوانے ہو جاؤ اللہ کے، تمہارا غم دوسرے اٹھائیں گے. اللہ کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تمہارا غم اللہ پاک مخلوق سے اٹھوائیں گے. تم صرف سچے اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاؤ، اللہ دنیا کا ہر مزہ دیں گے. پھر ایک عجیب بات کہتے تھے کہ جب تم اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ تمہارے دل میں آ جائیں گے، دنیا کی گندگی اور غلاظت سے دل پاک ہو جائے گا. کہنے لگے پھر جب تم اللہ کہو گے نا ایک دفعہ تو ساری دنیا کی لذات کا کیپسول اس کے اندر شامل ہوگا. فرماتے تھے جو دنیا کو حسن دیتا ہے، آم کو مٹھاس دیتا ہے، لذت دیتا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس اور لذت دیتا ہے، گوشت کے اندر، سبزیوں کے اندر ذائقے دیتا ہے، کیا وہ خود بے ذائقہ ہوگا؟ وہ رب خود بے ذائقہ ہوگا؟ کیا اس کے نام میں یہ ساری لذتیں اور مٹھاس نہیں ہوگی؟ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بیمار ہیں. جب بخار چڑھ جاتا ہے نا ملیریا تو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، تو وہ کڑوی نہیں ہوتی، مزاج ہمارا خراب ہوتا ہے. اللہ کے نام میں آج بھی مٹھاس ہے، مزاج ہمارا خراب ہے، ہماری زبان کا ذائقہ، روح کی زبان کا ذائقہ خراب ہے. جس دن یہ درست ہو گیا ہمیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے نام میں مزہ آنے لگے گا، لذت آنے لگے گی. تو میرے دوست عزیزو فرمائے ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، یعنی جو سورج کو روشنی اور چاند کو خوبصورتی دے گا، حسینوں کو خوبصورت اور حسن دے گا، وہ خود کتنا حسین ہوگا. جو آج تک حسن تقسیم کرتا آ رہا ہے، لذتیں تقسیم کرتا آ رہا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا آ رہا ہے، وہ مالک خود کتنا حسین اور کتنا بہترین ہوگا. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے. کہیں اسی مزاج کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو بڑے خسارے میں گئے، بڑے نقصان میں گئے. اور اگر اس لذت کو حاصل کر کے چلے گئے، ہم ساری کائنات کا حاصل لے کے چلے گئے، ساری کائنات کی لذت لے کے چلے گئے، اللہ کو حاصل کر لیا. دیکھیں دنیا کے اندر بادشاہ بھی جاتا ہے، وزیر بھی جاتا ہے، مشیر بھی جاتا ہے، مالدار بھی جاتا ہے، فقیر بھی جاتا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں نہ بادشاہ کے ساتھ قبر میں کوئی گیا، نہ وزیر کے ساتھ گیا، نہ مشیر کے ساتھ گیا، نہ امیر کے ساتھ گیا، نہ فقیر کے ساتھ گیا. معاملہ بالکل برابر کر دیا کہ دیکھو آنکھ بند ہوتے ہی معاملہ میں نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. یہ چند دن کی زندگی صرف نظر کر لو، اور ہم نے اسی چند دن کی زندگی پر اپنی سوئی اٹکائی ہوئی ہے. اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس کے پاس اتنی ترقی کیسے ہو گئی، میرے پاس کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں چند دن صبر کر لو. لیکن جب آنکھ بند ہو گئی اب پتہ چلے گا کون خائب و خاسر گیا اور کون مزے میں گیا. جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ اپنے رب کو ساتھ قبر میں لے کے گیا. قبر کی اندھیری میں، تاریکی میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہی ذکر و اذکار، عبادات نور کی طرح روشن ہو جائیں گے. دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. کیا مزہ آئے گا. انسان ٹرین میں بیٹھتا ہے، بور ہونے لگتا ہے، کہتا ہے کھڑکی کھولو، کیا باغات ہے، منظر ہے. ارے دنیا کے باغات کیا بیچتے ہیں آخرت اور جنت کے مقابلے میں؟ خدا تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کم سے کم قبر میں بیٹھ کے لیٹ کے انتظار کر لے. کہا فوراً کھڑکی کھولو، میرا بندہ ہے، دنیا میں میرے لیے تکلیف اور مشقت اٹھا کے آیا، ابھی سے اس کی دل جوئی شروع کر دو. ارے ابھی سے کیا، جب ہم اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں اسی وقت سے خدا تعالیٰ ہماری دل جوئی شروع کر دیتے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ایک وقت احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا پیارا مالک، ایسا کریم مالک ہے ہمارا. ہم اس مالک کا دروازہ چھوڑ کر دنیا کے دروازوں پہ جاتے ذلیل اور خوار ہوتے. لیکن ایک شیطان ایک وسوسہ، وہ دیکھو بابا وہ تو مشرک، اتنا اللہ نے مال و دولت دیا، وہ کافر اس کو اس سے زیادہ دیا ہے، وہ فاسق و فاجر اس کو اس سے زیادہ دیا، وہ ظالم ہے اس کو اس سے زیادہ دیا. تو میرے دوستو خدا تعالیٰ نے آخرت کا دار و مدار دنیاوی مال و متاع پر تو رکھا نہیں ہے. کہاں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جس کے پاس زیادہ مال و متاع، اسباب، بنگلے، گاڑیاں، تجارت ہوگی، ہوائی جہاز ہوں گے، رقبے زمین اور مربع ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اللہ تو کہتے ہیں جو میرا سب سے زیادہ اطاعت اور فرما بردار ہوگا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کہیں بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پیسے لیتے، زکوٰۃ بھی کہا اگر نصاب کے مالک ہو تو دو، ورنہ فرضی نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے تمہارے اوپر. حج بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے حج کی تو فرض ہے، ورنہ فرض ہی نہیں.
اطاعت اور فرما برداری کا فرض ہے، گناہ سے بچنا فرض ہے، اس کے لیے کسی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمت مردانہ چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمت مردانہ چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ایسے پیارے مالک کو ناراض کر کے ہم کتنا اپنا نقصان کرتے، دنیا بھی ہماری تباہ، آخرت بھی ہماری برباد۔ اور اگر ہم اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گناہوں سے بچ کر، خدا تعالیٰ زندگی کو بھی ایسے مزیدار بنا دے گا کہ ہم دوسروں کے لیے قابل رشک ہوں گے۔ ہم اپنے اکابر اسلاف کو دیکھتے ہیں، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی مکان بنگلہ گاڑی نہیں ہے، لیکن انسان دیکھتا ہے، بلا ساختہ منہ سے نکلتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ کیوں؟ کیا چیز ایسی؟ کیا چیز ایسی؟ وہ تعلق مع اللہ کی نسبت اور وہ موتی جو دل میں ہے نا، وہ ہمارے دل کے اندر ہم سے وہاں سے کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، جو جس طلب سے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں آیا مال و متاع اسباب بنانے کے لیے، وہ بنا کے چلا گیا، وہیں ساتھ سب ختم ہو گیا۔ اللہ والے چلے جاتے ہیں، نیک لوگ چلے جاتے ہیں، ان کا نام دنیا میں بھی زندہ ہے، آخرت میں تو اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے تقوی مانگے، اللہ سے نعمتیں مانگے، سب چیزیں مانگے، لیکن ہدایت کو سب سے اول نمبر پہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگی، صحابہ نے مانگی، اولیاء اللہ نے مانگی، میں اور آپ کیوں نہیں مانگیں گے؟ ہمیں تو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دل کا قبلہ تو ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ذرا سی خوشی آئی تو دیوانے ہو گئے، اور ذرا سی پریشانی آئی تو سب سے نکل گئے۔ اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، اللہ کو تنگی میں تم یاد کرو، شدت میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ذرا سی ہمیں فراوانی آتی ہے، ہم خدا تعالیٰ کو ایسا بھول جاتے ہیں کہ ہم جیسے اس کے بندے ہی نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہی نہیں ہیں۔ کسی کا کہا جائے کہ اپنی شادی بیاہ سنت کے مطابق کرو، اپنے کاروبار کو سنت کے مطابق کرو، تو کہتے ہیں ہمارے کاروبار کا تمہاری شریعت سے تعلق کیا ہے؟ بابا تمہارا تعلق مسجد تک ہے، مسجد سے باہر کیسے آ گئے تم؟ میرے دوست، دین کا تعلق پیدائش سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر جنت پہنچانے تک ہے یا دوزخ تک ہے۔ کوئی ایسی زندگی کا حصہ نہیں ہے کہ جہاں دین خاموش ہو اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہو۔ ہر کام موجود ہے دین کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کیا، استنجے کا طریقہ بتایا، تو منافقین اور کفار خبثاء کو کیا ہوا؟ اعتراض ہوا، اچھا آپ کا نبی استنجے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ صحابہ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ ایسے ایسے اب یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتا دیتا ہے، اور بڑی باتیں کیوں نہیں بتائے گا؟ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ کوئی آدمی اگر آپ کو کاروبار کے سارے رموز بتا دے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دے، پیسے ایسے رکھنا ہے، گننا ہے، ایسے ایسے کاروبار کرنا ہے، گاہک کو ایسے ڈیل کرنا، کہتے ہیں بھائی اس بندے سے مشورہ کیا کرو، یہ تو ہر بات بتاتا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہے، سب چیزیں، تمام سیکریٹ جو ہیں تجارت کے سب بتا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی کامیابی کے جتنے سیکریٹ ہیں سب بتا دیا ہمیں۔ اب ہمارا کام ہے اس پر عمل کر کے وہاں تک پہنچنا۔ میرے دوستو عزیزو، آج موقع ہے، آج قدر کرے۔ آج خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، جتنی عبادت کرے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جتنی تلاوت کرے، جتنا ذکر کرے، جتنا خیر کا حصہ اپنا بڑھاتے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا، ہم سب پہ آئے گا، یقینی آئے گا کہ اس وقت ہم دنیا کی تمام نعمتیں دے کر بھی ایک دفعہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ ایک دفعہ 1 منٹ کا موقع دے دے، کہ ایک دفعہ آپ کا نام لے لوں، اللہ اس کا موقع نہیں ملے گا۔ آج قدر کر لے، آج قدر کر لے، اپنے وقت کی قدر کر لے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے تقوی مانگے، تزکیہ مانگے، مانگنے کی عادت ڈالے۔ ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو بھر دیا، آسمان کو بھر دیا، خراب کر دیا، گندگی اور غلاظت میں پوری دنیا کو پلید کر دیا، تو کیوں نہ پھر ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ سے توبہ کریں۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجائب توبہ مرکب عجائب است، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے۔ 50 سال گناہ کیے، ہونا یہ چاہیے تھا اب 51 سال توبہ کرو تو میں معاف کروں گا، یہی ہے نا 51 سال۔ اللہ تو کہتے ہیں تم نے 50 سال گناہ کیے، اخلاص کے ساتھ
للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ تم 5 منٹ توبہ کرو، تمہارے 50 سال کے گناہ ختم۔ اور فرمایا یہ عجیب سواری ہے توبہ کی سواری، یہ صرف گناہ معاف نہیں کرواتی، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اندازہ کرے۔ پھر دادا جان احمد اللہ مثال دی، کہا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یار 50 سال کے گناہ 5 منٹ میں کیسے برباد ہو گئے، ختم سب۔ اللہ کے نیک بندوں میں نام شمار کر لگے، بڑی بلڈنگ بنا لو، ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، تھوڑی سی بارود لگا دو، پورے پہاڑ کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ فرمایا توبہ کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارے گناہ کے پہاڑ کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ اللہ ایسے کریم ہے، ایسے مہربان مالک کو ناراض کرنا، ایسے مہربان مالک کا دروازہ چھوڑ کر جانا کتنی بے وفائی ہے، کتنی بے وفائی، کتنی نالائقی ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے رب کا دروازہ چھوڑ کے جائیں۔ میرے دوستو 3 کام آپ سے بولتا ہوں، بس آخر بات مکمل۔ ایک، اللہ سے ہدایت مانگے۔ نمبر 2، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس دعا کی کثرت کرے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، کم سے کم فجر کے بعد، مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے۔ نمبر 3، حدیث میں آتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم الدین کے اندر، کہ اگر کسی شخص نے اتنے گناہ کر لیے کہ زمین کے ذرات کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر گناہ کر لیے، ایام دنیا کے برابر گناہ کر لیے، تو بھی اگر یہ استغفار کا صیغہ وہ رات کو سوتے ہوئے بستر پہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 3000 دفعہ نہیں، 30,000 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنے وقت؟ 10 سیکنڈ لگے۔ 30 سیکنڈ میں ہمارے سارے گناہ ہمارا مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ایسے نالائق بندے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے مالک کو دینے کے لیے 30 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ پڑھ لے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 دفعہ پڑھیں۔ آگے آتا ہے روایت کے اندر کہ اگر میدان جہاد سے بھاگا ہو تب بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں، اللہ نے ہمارے لیے ہر دروازہ مغفرت کا، رحمت کا اسباب سارے کھولے ہوئے، ہم خود نہ لینا چاہیں تو پھر ہمارا قصور ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت صرف بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اولاد ہے، مزے ہیں، خوشی ہے۔ فرمایا اصل رحمت تو ہے بترک المعاصی، جس سے گناہ چھوٹ جائیں۔ اصل اللہ کی رحمت تو وہ ہے جس سے ہم سے گناہ چھوٹ جائیں۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور اللہ ہمیں معاصی سے بدبخت نہ بنائیے، ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائیے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فیصلہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں۔ اندازہ کرے تو مانگے اللہ سے، یا اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچا، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرما دے، ہمارے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ مانگے اللہ سے۔ جب مانگیں گے اللہ سے، مانگنے کی حدیث میں آتا ہے جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ کہتے پھر اس کی حاجت پوری کر دو۔ یعنی جس کو ہم آج کل اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، یار اس کو آنے دو، یہ اپنا بندہ جاننے والا ہے، اس کی آواز کیا ہے؟ پہچانی بھی ہے۔ اے خدا تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس آواز کے پر لبیک کہو، یہ تو اپنی جانی پہچانی آواز ہے۔ ہم کیوں بزرگوں سے دعا کرواتے؟ کیا خدا ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا؟ وہ تعلق نہیں ہے جو ان کا تعلق ہے، وہ آواز وہاں پہچانی ہوئی ہے۔ با خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی ایسے دادا جان رحمت اللہ علیہ فالج کی حالت میں کروٹ لے کے ساری رات اپنی داڑھی ایسے ایک ہاتھ سے پکڑ کے روتے رہتے تھے، آنسو بہتے رہتے۔ یہ مزہ ایک زبردست عبادت ہے۔ ہم سمجھتے دعا صرف حاجت کے وقت ہے، کوئی بیماری آ گئی یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، کاروبار میں نقصان ہو گیا یا اللہ میرا، نہیں، دعا ایک زبردست عبادت ہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز عبادت کا ایک زبردست لذیذ عبادت ہے۔ اللہ والے کیوں روتے، ہر جگہ کیوں مانگتے؟ ہم نے دادا جان رحمت اللہ علیہ کو خود دیکھا،
سفر میں، حضر میں، جہاز میں بیٹھے دعا مانگتے. کہتے یہاں مجھے زیادہ دعا کی قبولیت کی امید ہے کہ فضا میں ابھی لوگوں کی دعا گناہ کیا ہے، کم ہے. جہاز میں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، کہیں جنگل میں چلے گئے وہاں دعا مانگ لی. کہا اپنے خیر کے گواہ زیادہ سے زیادہ بڑھا دو کہ یہ گواہی زمین دے گی آخرت میں کہ اللہ اس نے یہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی آپ سے مانگا تھا. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا نا، ہر کجا خونی برخون خواہ کہا، کہ زمین پر اگر تم کہیں بھی دیکھو کہ خون پڑا ہوا ہے، بس یقینی دا کہ از چشم ماں، کہ از چشم ماں، کہ یقین جان لینا کہ جلال الدین رومی ہی یہاں رویا ہوگا اللہ کی یاد میں. یہ بہترین عبادت ہے. ہم نے اس کو ضرورت کی چیز سمجھا ہے. یہ کہ عبادت ہے، عادت ڈالے اللہ سے مانگنے کی، دعائیں مانگنے کی. اور پھر وہ حدیث سامنے رکھے کہ جب ہماری آواز وہاں جانی پہچانی ہوگی، جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا. بخدا تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم. ایک لکھا ہے کہ سخت مشکل درپیش ہے، دعا کی ضرورت ہے، اللہ اس کو دفع کرے. اللہ سب کو عافیت دار، عافیت مانگا کرے. آج کل اللہ سے پل پل کی عافیت مانگا کرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا مجھے کوئی خاص دعا بتائیے. جو چچا تھے نا، ناز تھا کہ بھائی بھتیجا نبی ہے. کہا اللہ سے عافیت مانگا کرے. سمجھ میں نہیں آیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر کہا کہ کوئی خاص دعا مجھے بتائے نا جو آپ میرے لیے خاص ہوگا، عافیت مانگا کرے. پھر تیسری دفعہ کہا کہ کوئی خاص دعا مجھے بتایا، کہا عافیت، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو. پھر بتایا فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافیہ. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. ہم سمجھتے مال ہے، پیسہ ہے، فلانی، کچھ نہیں ہے. ابھی کسی کے پاس کروڑوں مال ہو اور اس کو ڈاکٹر بتا دے کینسر ہو گیا، کیا بابا سارا مال لے لو، جان چھوڑاؤ، لیکن اس کینسر سے میری جان بچا لو. فرمایا عافیت سب سے بڑی. اور عافیت کے اندر مال بھی شامل ہے، صحت بھی شامل ہے، سکون بھی شامل ہے، خوشیاں بھی شامل ہے، مکان کی وسعت بھی شامل ہے، اولاد بھی، ہر چیز شامل ہے اس کے اندر. یہاں تک کہ عافیت کہتے ہیں آخرت میں نجات بھی اس کے اندر شامل ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت دارین دے. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں، مزے، راحتیں، سکون، آخرت میں بھی خوشیاں، راحتیں، مزے، سکون، دونوں کا مزہ اسی کے اندر شامل ہے. کچھ لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال جو بھی اللہ عافیت کے ساتھ مکمل کر. ایک صاحب نے لکھا ہے میں 2 ہفتے سے بیمار ہوں، انفیکشن ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے. ڈرپ چڑھ رہی ہے، اللہ پاک عافیت اور صحت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے. یا کریم اللہ ہماری اولاد کے حق میں بھی ہدایت مقدر فرما دیجئے. یا کریم اللہ پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے، پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے. یہ ڈپریشن، ٹینشن، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، کولیسٹرول اور یہ جتنے بھی مہلک امراض ہیں یا اللہ، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، سب سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے. خصوصاً بد نگاہی، بد زبانی، بد اخلاقی، غصہ، حسد، کینہ، ریا، جتنے برے امراض ہیں، بری عادتیں، سب سے ہمیں عافیت نصیب فرما دے. اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک، اے کریم مالک، اے ہمارے مولا، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہمارے مالک، ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. ہم سب کی عمر میں، ایمان میں، اخلاص میں، تقوی میں خوب خوب برکت عطا فرما دیجئے. گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. گناہوں والی زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. نفرت ڈال دیجئے ہمارے دلوں میں گناہوں کی، طاعات کی محبت ڈال دیجئے. یا کریم اللہ دادا جان رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے اس خانقاہ میں جو بھی آئے محروم نہ جائے. اے کریم مالک ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو یا کریم اللہ اپنی دعاؤں میں بامراد فرما دیجئے. اپنی بارگاہ میں یا کریم اللہ اپنی بارگاہ کا ہمیں رجسٹرڈ فقیر بنا دیجئے.
یا کریم اللہ اپنا محتاج بنائیے، مخلوق کا محتاج نہ بنائیے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے، حلال میں برکت اور وافر مقدار میں عطا فرمائیے یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ دوسرے دروں پہ جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، شرک سے، بدعات سے، کفر سے، ظلمت سے، تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے یا کریم اللہ، ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے یا کریم اللہ، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، جو کہا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا کریم اللہ، دین بھی بنا دیجئے، دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے کریم مالک دو جہاں کے خالق و مالک و رازق، دونوں جہان عطا فرما دیجئے۔ ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یا کریم اللہ اب ہم معافی کے طلبگار ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، دست بخشا جانب زنبیل ماں، اپنا دست کرم بڑھائیے اور ہم سب کا تزکیہ فرما دیجئے، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے، جو آپ اپنے خاص دوستوں کو عطا فرماتے ہیں یا کریم اللہ وہ محبت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔